بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ جناب آج ہے 21 اپریل سال 2020 اور دن ہے آج منگل 21 اپریل۔ بات میں نے وہیں سے شروع کرنی ہے جہاں پچھلی گفتگو چھوڑی تھی، لیکن 21 اپریل دو باتیں چھوٹی چھوٹی کروں گا۔ ایک تو آج 21 اپریل کو علامہ اقبال جو شاعر مشرق ہیں، پاکستان کا انہوں نے خواب دیکھا، ان کی وفات ہوئی تھی 21 اپریل 1938 کو۔ وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے، تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، کیونکہ ان کے تصور نے، ان کی جد و جہد کی وجہ سے ہی ہم آج آزاد مملکت میں سانس لے رہے ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں، عیاشی کی انجوائے کر رہے ہیں۔ انڈیا کے مسلمانوں کی حالت آپ نے دیکھی ہے، قابل رحم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مسائل حل کرے، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے بھی اور ہندوستان میں باقی علاقوں میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے بھی۔ دوسری، آج کا دن ایک اور بھی ہے۔ آج ہی کے دن میرے والد صاحب کی بھی وفات ہوئی تھی 21 اپریل 1982 کو، 1982 کو۔ میں صرف 14 سال کا تھا، تو میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا، تو یہ خبر ہمارے لیے ایک کیا کہنا چاہیے، بس مصیبت بن کے ٹوٹی تھی۔ ظاہر ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ والد صاحب کے لیے بھی آپ بھی دعا کریں، میں بھی انشاءاللہ دعائے مغفرت بھی کروں گا، اور جو بھی ایک اچھی اولاد کا فرض ہوتا ہے اپنے والدین کے لیے وہ ضرور کروں گا۔ تو یہ دو چیزیں تھیں۔ اب جناب خبر کی طرف آتے ہیں۔ خبر یہ ہے، شہباز شریف صاحب کی بات کر رہے تھے، اور پچھلی ویڈیو سن لیں گے تو آپ تھوڑا سا ٹیمپو بن جائے گا آپ کو۔ پچھلی ویڈیو سننے کے بعد پھر یہ گفتگو سنیں گے تو آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ شہباز شریف صاحب کے بارے میں کہا گیا کہ جناب ان کو بلوایا گیا ہے، اور ان کو بڑے ہی مقتدر حلقوں نے بلایا ہے۔ ان کو فون کیا گیا، وہ اپنے اپارٹمنٹ میں لندن میں سو رہے تھے، آرام کر رہے تھے۔ ان کو کہا گیا کہ جناب آپ فوراً ٹکٹ لیں، بلکہ ٹکٹ بھی ہم نے لے دی ہے، آپ فوراً ایئرپورٹ پہنچیں، ہر چیز کا انتظام ہو چکا ہے، بس آپ فوراً پہنچیں اور آئیں، پاکستان پہنچیں، بہت آپ کی ضرورت پڑ چکی ہے۔ اب شہباز شریف صاحب آپ کو پتہ ہے کہ کہاں پہنچ ان کی، ہم نے ان خبروں کا کوئی زیادہ اثر نہیں لیا، لیکن جب خبریں چل پڑیں سمجھ نہیں آئی، ایسے خبریں چلیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں، شہباز شریف صاحب ان ہاؤس تبدیلی آ رہی ہے، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے، سب باتیں ہو گئی ہیں، ہر چیز ہو گئی ہے، یہ بھی ہو جائے گا، وہ بھی ہو جائے گا، قاف لیگ چھوڑ جائے گی، ایم کیو ایم چھوڑ جائے گی، پی ٹی آئی کے اندر سے گروپ ابھرے گا، وہ بغاوت کرے گا، یہ سارا کچھ کہا گیا، اور کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہو گیا سوشل میڈیا پہ۔ تو ہم نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ اس طرح کی کسی قسم کی کوئی خبر نہیں۔ پھر انہوں نے اجلاس بھی بلائے، لیکن ان کی ملاقات مریم بی بی سے نہیں ہوئی، اور مریم بی بی کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں، اور مریم بی بی جو انہوں نے 2 اجلاس بلائے پارٹی کے شہباز شریف صاحب نے، اس میں مریم بی بی نہیں تھیں، ویڈیو کانفرنس میں نہیں تھیں، اس سے پہلے نہ ملاقات شہباز شریف صاحب کی، نہ اس کے بعد کی ملاقات، کبھی ٹیلی فون پہ گفتگو ہوئی نہیں، تو فاصلے جدا جدا تھے۔ اور شہباز شریف صاحب ایک بار پھر کچھ نہیں کر سکے، کچھ حاصل نہیں کر سکے۔ پھر ایک اور خبر چلی، اور وہ یہ تھی کہ جناب چودھری پرویز الہی صاحب کو ٹاسک دے دیا گیا ہے، ان کو گرین سگنل دے دیا گیا، ان کو ریڈ سگنل دے دیا گیا، ان کو کہا کہ آپ تمام سگنل توڑ دیں، بس اب آپ ہی وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ یہ خبر بھی سوشل میڈیا پہ تھی، اور چودھری صاحبان آپ کو پتہ ہے سمجھدار آدمی ہیں، وہ اپنے معمول کے مطابق، میں نے نہیں دیکھا ان کی کوئی غیر معمولی قسم کی ایکٹیویٹی، لیکن انہوں نے بھی کرونا کی وجہ سے تھوڑی سی ملاقاتیں شروع کیں، تو اس کو بھی اس کے ساتھ لنک کیا گیا، اور کہا گیا جناب چودھری صاحبان کو بھی، تو لہٰذا عثمان بزدار صاحب بھی گئے، پنجاب حکومت کا تختہ ہو گیا، ادھر سے پنجاب حکومت کا تختہ کروا دیا، اور چودھری پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنا دیا،
اور ادھر سے عمران خان صاحب کی چھٹی کرا دی اور شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے۔ یہ تھا کہ جناب اگلے 2 سے 3 ہفتے میں یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ پھر ایک اور خبر دی گئی، وہ یہ خبر تھی کہ جناب چونکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو پتہ چل گیا کہ ان کی حکومت گرائی جا رہی ہے، ان ہاؤس تبدیلی آ رہی ہے، تو لہٰذا انہوں نے ایک سمری بھیج دیا ہے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی صاحب کو خفیہ طریقے سے، اور وہ سمری ہے قومی اسمبلی کے توڑنے کی۔ اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہنے والوں کو جناب بس اب قومی اسمبلی کو توڑ دیا جائے گا، میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کو فیس نہیں کروں گا، اگر آپ نے مجھے تبدیل کیا تو میں اس سے پہلے قومی اسمبلی توڑ کے نیا الیکشن کرواؤں گا۔ اب یہ ساری چیزیں ایسے وقت میں کی جا رہی تھیں جب ملک جو ہے کرونا وائرس کا شدید ترین شکار ہے، اور کرونا وائرس دنیا بھر میں پھیلا ہوا ہے اور کھا رہا ہے دنیا۔ اور میں ایک چھوٹا سا میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت بھی اور آج بھی جو سچویشن ہے دنیا بھر کی، کیونکہ اس وقت جب سیاسی نظام تبدیل کیے جاتے، حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں نا جی کسی بھی ملک میں، خاص طور پہ پاکستان جیسا اہم ملک، ایٹمی اسلامی قوت، اور جس میں امریکہ کے مفادات ہیں، عرب کنٹریز کے مفادات ہیں، چائنا کے مفادات ہیں، وہاں پہ جو حکومتوں کی تبدیلی ہے نا یہ آنن فانن کبھی نہیں ہوئی، بہت انتظامات کیے جاتے ہیں، پہلے سوچا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، پھر کہیں جا کے یہ حکومتیں جو ہیں وہ تبدیل ہوتی ہیں، اس سے پہلے حکومتیں تبدیل نہیں ہوتی۔ تو میں آپ کو اس وقت بھی گمبھیر سچویشن تھی، اس وقت بھی گمبھیر سچویشن ہے کرونا کے بارے میں۔ کرونا کے بارے میں آپ کو بتاؤں جی کہ دیکھیں امریکہ جیسے ملک میں جو اس وقت جو سب سے بڑا، جس کے سب سے بڑے خطے میں اس مفادات ہیں، افغانستان کا معاملہ چل رہا ہے، پاکستان ہے، سی پیک ہے، چائنا ہے، امریکہ میں جی اس وقت اموات ہو چکی ہیں 40,500، 50,000 کی طرف بڑھ رہا ہے، اور ڈیلی اموات ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے جی، اور 40,000 امریکہ میں اموات ہیں ٹوٹل، اور اٹلی میں اموات ہو چکی ہیں یہاں 23,600، اسپین میں ہو چکی ہیں 20,800، فرانس میں ہو چکی ہیں 20,000، برطانیہ میں ہو چکی ہیں 17,000، ایران میں ہو چکی ہیں 6,000، چین میں ہو چکی ہیں 5,000، جرمنی میں ہو چکی ہیں 5,000، سعودی عرب پھنسا ہوا ہے، متحدہ عرب امارات پھنسا ہوا ہے، ترکی پھنسا ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں یہ ہے، اور پاکستان میں بدستور یہ معاملہ آگے بڑھ رہا ہے، لاک ڈاؤن ہے ساری معیشت، اور وزیر اعظم عمران خان کیا سارے سر جوڑ کے بیٹھے ہیں، نیا ادارہ بنایا گیا ہے، نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر بنایا گیا، NCOC، سول ملٹری لیڈرشپ ساری سر جوڑ کے بیٹھی ہے، فوج پاکستان کو طلب کیا ہوا ہے ان کا 245 کے تحت، اور سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ ایسے میں یہ ایک نیا ماحول بنایا گیا، اور پھر یہ کہا گیا کہ KP کے بھی حکومت ٹوٹنے والی ہے۔ تو جناب یہ ساری لمبی چھوڑی گئیں، یہ چھڑوائی گئیں، اور وہ آخر میں کھودا پہاڑ نکلا چوہا بھی نہیں، اور وہ بھی مرا ہوا بھی نہیں نکلا۔ اور دوسری جانب شہباز شریف صاحب جو آ نہیں رہے تھے، ان کو بلایا نیب نے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے تو کینسر ہے، میں 70 سال عمر ہے میری، اور کرونا کی وجہ سے آ نہیں سکا۔ تو انہوں نے کہا جناب نیب نے دوبارہ پھر بلا لیا، انہوں نے کہا معاملہ سنجیدہ ہے اور آپ آئیں، 22 تاریخ کو دوبارہ بلا لیا، اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ ادھر آ کے بھگتیں۔ اب شہباز شریف صاحب نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، ادھر انہوں نے انٹرویو بھی دے مارا ایک زبانی کلامی، اور انہوں نے کہا جی مجھے تو 2018 میں بھی میری حکومت، مجھے تو کہہ دیا کہتے آپ وزیر اعظم ہیں، اور کابینہ بھی فائنل کر لی تھی مقتدر حلقوں نے، اور 2 بڑے صحافیوں نے پیغام بھی بھیج دیا تھا کہ وزیر اعظم آپ ہوں گے۔ تو آپ خود سوچیں کہ لالی پاپ ہی دیا تھا نا، بیوقوف بنایا تھا، بلف تھا، اور کیا تھا، انتخابات ہوئے نہیں، اور شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے 2 بڑے صحافیوں نے، وہ کون سے 2 بڑے صحافی ہیں؟ کیا وزارت عظمیٰ کا فیصلہ 2 بڑے صحافی کرتے ہیں؟ وہ پھر یہ سارا الیکشن جو ہے وہ کیا تھا؟ 2 بڑے صحافیوں نے جی وزیر اعظم
تو پھر انہی 2 بڑے صحافیوں کے پاس جائیں، پتہ چل جائے گا کہ جناب وہ 2 بڑے صحافی وزارت عظمیٰ کا اپوائنٹمنٹ لیٹر لے کے آئے تھے شہباز شریف صاحب کے لیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارا بلف گیم، جھوٹ بولا گیا، بلف گیم اس وقت بھی کی گئی، اب بھی کی جا رہی ہے کہ جناب، اور کہ مجھے وزیر اعظم، یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں، لوگ بھی احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں، اور لوگ ان کی باتوں پہ اعتبار کر لیں گے، کچھ کر بھی لیتے ہیں۔ تو یہ ہے جناب، ایک طرف ایک میڈیا ٹائکون اندر ہیں، دوسری طرف شہباز شریف صاحب کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جا رہی، وہ اندر ہونے جا رہے ہیں۔ اور آگے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ملاقات جو ہوئی ہے نا، یہ اس کے تناظر میں بتا رہا ہوں۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان سے پرائم منسٹر عمران خان کی ملاقات، DGI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی ملاقات، پیچھے پس منظر میں بتا رہا ہوں کیا کیا اس وقت چل رہا تھا۔ ظاہر ہے ایک کیوس پیدا کیا جا رہا تھا، تو پتہ چلے نا یہ کیوس کون پیدا کر رہا تھا، شہباز شریف صاحب کو کس نے فون کیا تھا، کیا بھی تھا کہ نہیں کیا تھا، کیوں وہ یہ بات کر رہے ہیں، اور پرویز الہی صاحب کو کس نے کہا بھی یا نہیں کہا، یہ کیوں سوشل میڈیا پہ فیک نیوز چلائی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے جی، پھر KPK کی حکومت، پھر فلاں، یہ ساری چیزیں۔ تو جناب اس ملاقات کے اثرات اگلے 2 ہفتوں میں آئیں گے۔ تو اب تک کی جو سچویشن ہے، یہ سارا پس منظر تھا اس ملاقات کا، اور اس میں ظاہر ہے ٹاسکنگ ہوئی ہے، کچھ ذمہ داریاں دی گئی ہیں کہ جناب یہ چیزیں ہیں۔ اور اگین واپس جاؤں گا میں، پریزیڈنٹ آف پاکستان نے بھی یہی کہا کہ ہم 5 سال کی پلاننگ کر کے بیٹھے ہیں انشاءاللہ، اور اچھی خبریں آ رہی ہیں۔ سعودی عرب کی طرف سے $20 ارب کی انویسٹمنٹ میچور ہو گئی، عالمی مالیاتی اداروں نے اپنے قرضے ڈیفر کر دیے $12 ارب کا، ان کو ری شیڈول کر دیا اگلے 2.5 سال تک، اچھی خبریں، یہ چیزیں آ رہی ہیں۔ اور اس کی دوسری جانب ایک اور اچھی خبر ہے، خیر وہ میں آپ کو انشاءاللہ کل دوں گا کہ جناب کیا ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے مافیاز کے ساتھ۔